بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ محترم بھائی اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، جیسے کہ آج کے موضوع کے متعلق اعلان تھا، شب برات کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے اور سننے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شب برات کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے چند بڑی ہی بنیادی اور اصولی باتوں کا سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بنیادی اور اصولی باتیں اگر ہم نے سمجھ لیا، یاد کر لیا، تو زندگی کے بہت سارے مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ صحیح، غلط، سنت اور بدعت، ان تمام چیزوں کا سمجھنا اور بچانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ایک مسلمان کے لیے جو واجب ہے وہ یہ کہ وہ اس بات پر یقین کامل رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھا جب تک کہ دین مکمل نہیں ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلایا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ کی آخری زندگی کے ایام میں، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگوں، ہم نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب کوئی کمی دین میں باقی نہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے تمہارے اوپر اپنے انعامات کو مکمل کر دیا ہے۔ نمبر 3، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے، تم اسی پر قائم رہے۔ یہ آیت
بماغتها اعلان کر رہی ہے کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. اسی لیے صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ الہ العالمین نے نبی علیہ السلام کو اس وقت تک نہیں وفات دیا جب تک کہ ہمیں اس قدر دین کو مکمل کر کے بتا نہیں دیا، اور اس قدر آپ نے وعدے کیا کہ ایک پرندہ اگر سامنے سے اڑتا ہے تو اس کے مطابق اسلام کے کیا احکام ہے اللہ کے رسول نے وہ بھی بیان کر دیا. اس قدر دین اسلام مکمل ہوا. سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے ساتھ میں لوگوں لوگوں میں تمہیں ایک ایسے دین اور ایسی شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لیلھا کنہارھا، کہ جس دین کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہیں، کوئی کمی باقی نہیں. آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگوں ما من شیء، ادنا درجے کی چیز ہے جسے ذرا یاد رکھیں. یہ پہلا رسول جو بتا رہا ہوں، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، نہ گھٹانے کی نہ بڑھانے کی. آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگوں ذرہ برابر، ادنا سے ادنا، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اللہ تعالیٰ کے قریب تم کو پہنچانے والی تھی، میں نے وہ بھی تم کو بتا دیا. یہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرا، اور چھوٹا سے چھوٹا عمل جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا تھا، میں نے اس کو بھی تمہارے سامنے واضح. جب دین مکمل ہے تو اب نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی. دوسری چیز اور دوسرا اصول جو سمجھنا ہے، پہلا تو بات واضح ہو گئی کہ دین اسلام مکمل ہمارا. دوسری وصولی بات اور دوسرا اسلام کا بنیادی وصول وہ یہ ہے کہ شریعت بنانے کا، دین کی ایک ایک بات مقرر کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا. دوسرے لفظ میں کیا سمجھے؟ شریعت سازی، دین کیا ہے اور دین کیا نہیں ہے. شریعت سازی کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. چنانچہ سورہ شورى کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم. یہ لوگ طرح طرح سے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے. اللہ نے تو ان کو دین نہیں بنایا ہے جس کو یہ دین سمجھ رہے ہیں. ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک مقرر کر رکھا ہے کہ ان کے شرکاء ان کے لیے کچھ دین کی باتیں مقرر کرتے ہیں جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. یعنی اعلان یہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جنہوں نے جو دین اختیار کر رکھا ہے، اللہ نے ان چیزوں کو دین میں نہیں شامل کیا. شریعت وہی ہے، دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے مقرر کیا. یا الہ العالمین نے اپنے محبوب تعلیمات کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مقرر کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول کو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے. اسی لیے دین اور شریعت
صرف وہی ہوگا جو اللہ نے یا اس کے رسول نے بتا دیا ہے. جس کو اللہ اس کے رسول نے دین نہیں قرار دیا وہ قیامت تک لاکھوں مسلمان کرنے لگے دین سمجھ لے لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا. دین وہی ہوگا جو اللہ اس کے رسول نے مقرر کیا ہے. تیسری چیز اور بڑی بنیادی اور وصولی بات آپ حضرات نہ اس کو دھیان میں رکھیں. دو چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں, ایک دنیا اور دوسرا دین. یہ بڑی وصولی بات ہے, اس کو ذہن نشین کریں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پھر سمجھ لیں ہم سے, تاکہ آئندہ کے لیے یہ مسئلہ آسان رہے. دین اور دنیا, دنیاوی معاملات میں اصل قلت ہے. کیا مطلب ہے؟ دنیا کی ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ آپ کے فائدے اور استعمال کے لیے پیدا کے لیے وہ حلال ہے. اللہ یہ کہ اس کے جو چیزیں چند چیزیں ناجائز ہوگی اللہ اس کے رسول نشاندہی کر دیں گے. نہیں بات سمجھ آئی؟ دنیاوی جو معاملات ہیں, یہ کپڑا ہے, یہ کھانا ہے, یہ استعمال کرنا ہے, یہ لائٹ استعمال کرنا ہے, میرے کو فون استعمال کرنا, ٹیلی فون استعمال کر دے, یہ بہترین قسم کی ٹائل اور ڈگے روشن والے گھر میں رہنا ہے. ان تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے. دنیا کی ساری چیزیں اللہ فرماتے وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے لوگوں, دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. اب جو چیزیں ناجائز ہیں اللہ نے ان کو مخصوص طور پر بیان کر دیا. جو چیزیں ہمارے لیے حرام تھی اللہ نے, حرام چیزیں ناجائز چیزیں محدود تھی اللہ نے ان کو بیان کر دیا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع. یہ ساری چیزیں جو ہمارے اوپر حلال تھی اللہ نے بیان دیا. فرمایا اس کے علاوہ ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. آئی بات سمجھے؟ جب تک کسی چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل کتاب و سنت سے نہ ہو تب تک کسی چیز کو ناجائز. دنیا کی ساری چیزیں, دنیا کی ساری چیزوں کا استعمال آپ کے لیے حلال ہوگا اگر کوئی چیز ناجائز ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ڈھونڈنی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جائز ہونے کی دلیل نہیں, کسی ڈھونڈنی ہے دلیل ناجائز, کیونکہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کہیں یہ چشمہ حلال ہے کہ حرام؟ میں کہوں گا بھائی اللہ نے تو پیدا کیا ہے حلال. اب اگر آپ حرام کہتے تو آپ کا کام ہے کہ دلیل دے کہ ہاں چشمہ لگانا حرام ہے. یہ چیز استعمال کرنا لاؤڈ اسپیکر حلال کی حرام. اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی اللہ نے تو حلال پیدا کیا, یہ نعمت ہے, اب حرام ہے تو اس کے حرام ہونے کی دلیل حرام کہنے والے کو پیش کرنا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی باڑی والے علاقے کے تھے نہیں, بکریاں چرائی جاتی تھی, اونٹ استعمال کیے جاتے تھے, کھیتی باڑی فصلیں وہاں تھی نہیں. بکریوں کے معاملات سے آپ واقف تھے, لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ المنورہ کے کسان کھجور کے باغات والے ایک کھجور کے درخت سے ایک کچھ پھول اس کا کاٹتے, شاخ کاٹتے اور دوسرے کو لے جا کر کے باغ دے دیا. آپ نے یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ نر ہے یہ مادہ ہے. جب تک نر اور مادہ اکٹھا نہیں ہوتے دنیا میں تب تک اولاد پیدا نہیں ہوتی. تو یہ کھجور نئے اور یہ مادہ ہے, دونوں کو جب ملا دیتے ہیں تبھی پھل آتا ہے. آج فرمایا کہ سب بیوقوفی یہ کام ہے, چھوڑو اس کو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. نر اور مادے کا تعلق جانوروں سے ہے, غیر جانداروں سے نہیں. صحابہ کرام چھوڑ دیا. اس کو تعبیر نخل کہتے. کیا کہتے ہیں؟ تعبیر
اس سال پھل آیا تو کم آیا، اور جتنے پھل بھی آئے وہ ٹیڑھے اور کسیلے، بڑے چھوٹے چھوٹے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ تو دیکھے نا، نر اور مادہ کو ہم لوگوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا، آپ کہنے پر فصل خراب ہو گئی ہماری۔ اللہ اکبر، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اللہ کے بندو انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ کھیتی باڑی والا کام تم لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اب آئندہ سے کرنا جیسے آج تک کرتے رہے۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک تعمیر نخلا کا سلسلہ، آج بھی جو کھجور کے باغات کرنے والے کے باقاعدہ وہ ادھر سے کاٹے گا، ادھر سے لے جا کے جوڑ دے گا اور کہے گا یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے۔ اور حد یہ ہو گئی کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ کمال کے کھجور کے ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ بالغ ہے یا بالغ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تجربے کیجیے۔ آپ نے ارشاد میں اللہ کے بندو دین میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن دنیا تم لوگ ہم سے، ہم کو اللہ نے دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے، کھیتی باڑی کا طریقہ سکھلانے کے لیے۔ تو معاملہ بات اصل کر رہا تھا، دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال، جو حرام ہے ان کی کتاب و سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ ابھی بات سمجھ میں؟ آپ نے کہا یہ رنگ کپڑے، آپ نے یہ کپڑا کیوں پہنا ہے؟ بھائی کپڑا میں پہنا، وہ کپڑا اللہ نے پیدا کیا ہمارے لیے۔ میں کہوں یہ ناجائز ہے، اچھا ناجائز ہونے کی آپ ہم سے دلیل نہ مانگے، بھائی اچھا جائز ہے تو آپ دلیل دیں۔ آرہی بات سمجھ میں نا؟ دنیا کی ساری چیزوں میں اصل حلال ہونا ہے، جو ناجائز ہے ناجائز ہونے کی دلیل، جس چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں وہ حلال۔ اور دوسری میرے بھائی دنیا ہے، دین ہے، کیا ہے؟ دین۔ دین کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اگلی بات سمجھیں، دنیا میں دنیاوی چیزوں میں اصل چیز ساری آپ کے استعمال کے لیے ہے، آپ سب کچھ کریں ان چیزوں کے جس کے ناجائز ہونے کی دلیل کتاب و سنت میں بیان کر دی گئی۔ لیکن دین کا معاملہ آ جائے عبادت کا تو ساری چیزیں غلط ہیں۔ عبادت وہی ہوگی جو صرف کتاب و سنت سے، آئی بات سمجھ میں؟ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ سمجھیں، دنیا کا معاملہ ہم سب کچھ کریں گے، وہی نہیں کریں گے جس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے۔ اور عبادات کے معاملے میں ہم کوئی عبادت نہیں کریں گے صرف وہی جس عبادت کا حکم کتاب و سنت میں موجود ہے۔ کچھ فرق محسوس ہوا؟ بہت بڑا فرق ہے، اور یہی اصول آج لوگوں نے چھوڑ دیا۔ عبادت کریں، اچھا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دے، ناجائز کی نہیں، وہ جائز ہونے کی دلیل آپ کو چاہیے تھی کہ واقعی یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، رسول نے کیا یا کی نہیں کیا۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ نمبر 4، چوتھا اصول، عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، لیکن عبادت الہی کرنے میں کوئی انسان آزاد نہیں ہے۔ یہ چوتھا اصول، چوتھا ہے نا؟ چوتھا اصول سمجھیں کہ اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت تو ہم کریں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن عبادت کیسے کریں گے؟ عبادت کرنے میں ہم آزاد نہیں کہ جیسے چاہیں آپ ویسے عبادت کر لیں۔ عبادت کرنے میں آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے گی، لیکن عبادت کرنے میں ہم یہود نصارہ غیروں کی طرح آزاد نہیں ہیں، بلکہ عبادت اللہ کی ویسے ہی کریں گے جیسے اسلام نے یا رسول اللہ نے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس چیز کو بھی ذہن نشین کریں۔
اور گزشتہ درس میں کافرون کے درس سورہ کافرون کے درس میں یہی بات آئی تھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیں کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، جیسے تم عبادت دے ہو اللہ کی ہم ویسی عبادت نہیں کرتے۔ تم نے جیسے جس نے کہا، جیسے تمہارے دل نے کہا، یہود نصارا مشرکو تم ویسی عبادت کر لیتے ہو، اور ہم ویسی عبادت نہیں کرتے جیسے دل چاہے، ہم عبادت ویسی کرتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھلایا۔ میں نے اصول اس لیے بتا دیا، ہمارے کچھ بھائی کیا کہتے ہیں، بھائی نیت صاف ہونا چاہیے، اس کے بعد جو جیسے کر رہا ہے اس کو کرنا، یہی نظریہ غلط ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت میں طریقہ شریعت کا اپنانا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت جیسے کیا ہے، جتنی کیا ہے، جیسے کیا ہے، اور جس وقت کیا ہے، ہمیں اس کی بھی پابندی ضروری ہے۔ نمبر 5، غیر یہود و نصارا کے طریقے عبادت سے ہم تمام لوگوں کو بچنا ہے۔ قرآن پاک سورہ حدید، قرآن پاک سورہ حدید نے واضح کیا ہے کہ یہود و نصارا کی عبادت کیا تھی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ اللہ اکبر۔ ان یہودیوں اہل کتاب نے اللہ کی عبادت تو کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، لیکن عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے بدعت کے ذریعے کر رہے تھے۔ عبادتیں اللہ کے لیے کرتے، نیتیں صاف ہوتی، لیکن جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا ویسے نہیں، بلکہ اپنی طرف سے نئے نئے طریقے اور بدعتیں ایجاد کر کے خود نصارا اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسلام نے ہمیں منع کر دیا، تم اللہ کی عبادت کرو لیکن بدعت کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کرو سنت کے روشنی میں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، تو اس رسول کا یاد رکھنا۔ لیکن افسوس افسوس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمْ جُحْرَ ذَنبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اے لوگوں، ہمیں اندازہ لگتا ہے تم بھی ان یہود و نصارا کا طریقہ ضرور اپناؤ گے۔ شِبْرًا بِشِبْرٍ، ایک ایک بالش، ایک ایک چیزیں ان کی تم اپناؤ گے، اس قدر ان کی تم مشابہت اختیار کرو گے کہ ہم نے ساتھ فرمایا، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی گو کے بل میں گھستا ہوا نظر آئے گا تو تم بھی گو کے بل میں گھسنا شروع کر دو گے۔ کیا سمجھو گے؟ نہیں، اس زمانے میں ترقی حاصل کرنے کا یہی ہے، لا حول ولا، بل میں گھسنا بھی کوئی ترقی ہے، جب بد مانی جاتی یہی انسان کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہاں تک گھناؤنی تشریح دی، آپ فرمائے یہاں تک کہ گو کے بل میں گھسنے پر بھی تم اتفاق نہیں کرو۔ آپ ڈرا رہے تھے، آپ ڈرا رہے تھے کہ میرے امت کے لوگوں یہود و نصارا کی مصاحبت سے بچنا، لیکن تم اس قدر ان کے پیچھے بھاگو گے، اس قدر ان یہود و نصارا کے طریقے کو اپناؤ گے۔ انا للہ، آپ نے ساتھ فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی اور عیسائی حتی لو اتا احدہم علی امہ، اگر کوئی یہودی عیسائی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے تو اس کو بھی تم اپنانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارا کی مشابہت سے بنائے۔ میرے بھائی، یہود و نصارا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لیکن عبادت کرتے سنت کی روشنی میں نہیں بلکہ بدعات کے ذریعے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے یہودیوں کو، اللہ کبھی برتھ ڈے، ایک چھوٹی سی مثال، کیا برتھ ڈے کہتے کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کہیں گے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش برتھ ڈے منانا، آئی بات نا، اللہ کو راضی کرنا چاہا، شریعت نے بتایا تھا حضرت عیسیٰ کی اتباع کر کے مجھے راضی کرو۔
لیکن عیسیٰ کی اتباع تو چھوڑ دیا اور عیسیٰ کے یوم پیدائش منا کر کے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی. ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی. عیسائی یہود نصارہ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہا لیکن اس طریقے سے نہیں جو طریقہ اللہ نے بتایا تھا. پھر چلے بھائی حضرت عیسیٰ کو کا برتھ ڈے منانا شروع کیا. مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہے. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ نبی کی اتباع کرو گے تب اللہ تم سے خوش ہوگا. نبی کو کی تعلیمات کو چھوڑا, شرک کیا, کفر کیا, قرآنیت پھیلائی, دنیا کی ساری حرام کاریاں کیا عیسائیوں یہودیوں نے, لیکن خوش کس بنا پر ہے؟ عیسیٰ کا مقام ہم بہت اونچا دے رکھے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں اور ان کو خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کو راضی کرنا چاہا بدعات کے ذریعے. اس امت کو آپ نے کہا خبردار, اللہ کو راضی کرنا ہے تو بدعات کے ذریعے نہیں بلکہ نبی کی سنت کے ذریعے اللہ کو راضی کرو. اسی لیے جب انسان شریعت کو چھوڑ کر کے کسی اور ذریعے اللہ کو راضی کرنے لگا بدعات کے ذریعے تو بدعتیں ایجاد ہوتی جائیں گی. حضرت عیسیٰ کا برتھ ڈے منانا شروع کیا, یہاں تک کہ پھر اس کے بعد اپنا برتھ ڈے کے بعد اپنے بیٹے کا اپنے بیٹی کا اس پر بس نوی تو چلو جس دن بیٹے کے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی وہ بھی مناؤ, اس پر بھی نہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک آج عیسائی جو ہے اپنے کتے کا بھی برتھ ڈے مناتا ہے. کیا خیال ہے؟ ارے اس وقت تو اس معاشرے میں سب سے عزت کس کی ہے؟ کتے سے زیادہ عزت نہیں. سب مرددناہ اسفل سافلین. دیکھ لو نبی کی اتباع کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو اصل طریقہ تھا, اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کا تقرب نبی کی سنت کے ذریعے جو حاصل کرنا تھا یہودیوں نے چھوڑا تو اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ کتے بھی انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے تھے لیکن آج دنیا میں سب سے زیادہ یہود و نصارہ کتے کی خدمت کرتے ہیں. اپنے بیٹے اور اولاد کی بھی اتنی خدمت نہیں ہوتی ان کے گھروں میں جتنی خدمت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک مثال یہی ہے, وہ آئے یہی ہے یہودیوں کو کردار عیسائیوں کا. وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا. اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا, اللہ کو راضی کرنا چاہا کس کے ذریعے؟ نئی نئی بدعتوں کو ایجاد کر کے. اللہ تعالیٰ سب کو بدعت سے بچائے. اسی لیے اسلام میں وہی عبادت قابل قبول ہوگی جو بدعات سے پاک ہو, یہود و نصارہ کی مشابہت سے پاک ہو. نمبر 6, سنت 2 قسم کی ہوتی ہے. اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں اور یہ اسی پر شب برات کا سارا فیصلہ ہو جائے گا. سنت کتنی قسم کی؟ 2. ہم تو کہتے ہیں بدعات 2 قسم کی, سنت 1 قسم کی. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, سنت 1 قسم کی, بدعات 1 قسم کی. کل بدعت جس جو 1 تھی اس کو 4 کر دیا اور جو کئی 2 تھی اس کو اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ. ہر قسم کی بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اب آئے سنت کتنی قسم کی؟ 2. ایک ہے سنت فعلیہ. سنت کیا مطلب؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اس کا کرنا سنت ہے. ہاں لیکن ایسا نہیں کوئی کہے بھائی یعقوب علی صاحب نے بہت آسان کر دیا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے جو کیا وہی سنت. تو 11 عورتوں سے آپ بھی شادی کرنا شروع کر دیں. آئی بات سمجھ رہی؟ آپ نے جو کیا سارا عمل کرنا سنت ہے بشرطے کی وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مخصوص کر دیا. قرآن پاک سورہ احزاب میں اعلان کر دیا یہ نبی خالصۃ لک من دون المؤمنین. اگلی عورتوں سے شادی کرنا آپ کی خصوصیت ہے, آپ کے علاوہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. آپ نے جو کچھ عمل کیا, نبی صاحب نے جو کچھ عمل کیا وہ کرنا سنت ہے بشرطے کی
اس کی خصوصیت آپ کے لیے خصوصیت کی کوئی دلیل نہ ہو. کیوں؟ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مخصوص کیا ہے. جو چیزیں آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ نے کیا سب امتیوں کے لیے سنت ہے. نمبر 2، آپ نے جو نہیں کیا اس کا چھوڑنا بھی کیا ہے؟ ہاں، یہی سمجھنا. آج اسی میں ہم کو بھٹک گئے. آپ نے جو کیا اس کا کرنا سنت ہے اور جو آپ نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. ہاں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں کیا تو کیا ہوا، اس میں کیا حرج ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آؤ میں دو مثالیں دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سے سمجھو. آپ نے جو کیا اس کا کرنا سنت ہے اور آپ نے جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. اس کی ایک مثال آپ لوگوں کو دیں. ایک کیا دو مثالیں دے دیں، کم سے کم دونوں ہی، ایک بھی یاد رہے گی جب بھی کام چلے گا انشاءاللہ. نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس جمیلی صاحب کے رسول. ایک صاحب کو چھینک آئی. کیا آئی؟ چھینک آئی تو کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، سوری. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں چھینک اللہ کی رحمت ہے، اور ہمارا ماڈرن مسلمان کیا کہتا ہے؟ سوری، افسوس کہ ہمیں چھینک آ گئی. ارے اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں سے محروم کر دے گا، برباد ہو جاؤ گے. ابھی تو بم برسائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا ہمارے ساتھ ہوگا. نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے ان یہود و نصارا کے طریقے کو، رحمت آنے پر افسوس اور معافی مانگو لوگوں سے. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ. پھر سیکھنے والے یہدیکم اللہ ویصلح. صاحب کو چھینک آئی. اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ اکبر. کہاں کی حدیث ہے؟ سنن ترمذی کی. اللہ کے رسول نے فرمایا چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو. اور دوسرا چھینکنے والا آدمی، نبی السلام دنیا سے چلے گئے. صحابہ کرام کے زمانے میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں ایک مسلمان کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ بھی کہا، ساتھ میں کیا کہا؟ ورفعنا لک. ارے بھائی، جہاں اللہ وہاں نبی. نیچے ابھی میراج کی رات گئی ہے نا، ناز خواہ کیا گئے ہو تو معلوم پڑے گا دونوں بالکل فرق ہی نہیں. اللہ اکبر. اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے صرف الحمدللہ سکھلایا اور سامنے والے نے الحمدللہ کے بعد کیا بڑھا دیا؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کوئی برا کلمہ تو نہیں استعمال کیا. آج کسی مسلمان کو ٹوکو کہ اذان کے پہلے لاؤڈ اسپیکر چالو کر کے محلے کے لوگوں کی کیوں نیند خراب کر دو؟ السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ تو کیا کہے گا؟ تم درود سے روکتے ہو. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی نبی. اللہ کیسی دلیلیں دے رہا ہے یہ وہی. جبکہ آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول نے جو کہا، جو کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے اور جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. اب دیکھو، جملہ تو بڑا اچھا استعمال کیا، لیکن صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن الخطاب کیا کہتے ہیں؟ وَيْحَكَ، برباد ہو تم، مَا هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. چھینکنے پر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو سکھایا، لیکن 1 میٹر والی دعا ہم کو. اللہ، کتنا کیا اس نے؟ 1 میٹر. کیا اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھلایا تھا، لیکن صرف الحمدللہ سکھلایا. الحمدللہ کے بعد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہم کو اللہ کے رسول نے نہیں سکھلایا اور اس کو روک دیا. کہا یہ غلط ہے. کیا پتا چلا؟ اللہ اگر والصلاۃ
آدھی دعا نہ سکھلاتے، پوری دعا سکھلاتے۔ اب اگر آج کا مسلمان یہ کہتا ہے نہیں اس میں کیا حرج ہے، پوری دعا پڑھنا چاہیے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے امانت میں خیانت کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر پوری دعا تھی تو اللہ کے رسول پوری سکھلائے ہوتے۔ آگے بات سمجھ میں، عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے کیا کہا؟ نہیں درود و سلام بڑی مقدس چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں نہیں پڑھا ہے چھینکنے کے بعد، صرف الحمدللہ پڑھا اور درود و سلام نہیں پڑھا، اس لیے یہاں درود و سلام نہ پڑھنا ہی نبی کی سنت ہے۔ اب آگے بات سمجھ میں، نمبر 2 آؤ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی مسند میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، اور حج کرتے ہوئے جب طواف کر رہے تھے تو حجر اسود کو بھی بوسہ دیا، رکن عراقی کو بھی، رکن شامی کو بھی، اور رکن جتنے کونے ملتے گئے سب کا استلام کرتے گئے۔ کون؟ امیر معاویہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، دیکھ لیا، کہا امیر اے معاویہ یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے ایک ہی کو استلام کیا ہے۔ تو امیر معاویہ کیا کہتے ہیں؟ ما لم یکن من بیت اللہ شیء مہجورا، اللہ کے رسول نے صرف حجر اسود کو بوسہ دیا، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا کہیں بھی چھونا ممنوع۔ اللہ اکبر۔ آئی بات سمجھ میں؟ امیر معاویہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو کیا حرج ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر ہی کو ہم چھو رہے ہیں۔ اس موقع پر امیر معاویہ عبداللہ بن مسعود نے عباس نے کہا، یا معاویہ تو معاویہ امامک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آخر اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو کوئی وجہ ہوگی نا، کیا اللہ کے رسول نے جو جس کو کیا ہے اس کا کرنا، اور اللہ کے رسول نے جس کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول نے جس کو نہیں استلام کیا ہے، کیا اس کا ترک کرنا سنت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کا اس طریقہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ امیر معاویہ کی بات سمجھ میں آ گئی، کہا واقعی جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے اس کا نہ کرنا ہی آپ کا طریقہ ہے۔ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے کیا اس کا کرنا سنت، اور جو آپ نے نہیں کیا حالانکہ کرنے کا وقت تھا آپ نے چھوڑ دیا، تو ان چیزوں کا نہ کرنا ہی سنت ہے اور کرنا ان کا غلط ہے۔ یہ سے وصول آپ نے سمجھ لیا۔ اب آئے شب برات، نہیں شب برات سے پہلے شعبان، یاد رکھنا دو ہے، ایک شعبان ایک شب برات ہے۔ آئے پہلے شعبان کی فضائل، اس میں کوئی شک نہیں کہ شعبان فضیلت والا مہینہ ہے۔ شعبان جو مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ بڑا فضیلت والا ہے، اس میں ہمیں چند چیزیں کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے لوگوں شعبان کے 4 تاریخیں گنتے رہا کرو، شعبان کی تاریخیں گنتے رہا کرو۔ کیوں؟ کسی چیز کے گرنے اور یاد رکھنے اس بات کی نشانی ہے کہ ہاں سامنے کوئی محبوب چیز آنے والی ہے۔ رمضان کی محبت اور رمضان کی عظمت کی ایک نشانی کیا ہے کہ شعبان کی تاریخوں کو گنتے رہو، یاد کرتے رہو۔ رسو ہلال شعبان علی رمضان، اے لوگوں شعبان کی تاریخوں کو یاد کرتے رہو، گنتے رہو رمضان کے لیے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے کوئی بھائی ہوں وہ 3-4 سال سے پاکستان یا ہندوستان نہ گئے ہوں اور پھر کہیں وہ ٹکٹ بک کرا لے، تب دیکھیں وہ تو دن جانے تھے، گھنٹہ بھی انسان گنتا رہتا ہے کہا اتنے گھنٹے اب باقی رہ گئے ہیں، کیا کرے ہم؟ صرف برابر کے سامنے اس کی محبوب تاج آ رہی ہے، اپنے ماں باپ سے ملاقات کرے گا، عزیز و اقارب سے نکاح ہوگی اس کی۔ تو کسی چیز کو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ ہاں اس کے سامنے اس کی کوئی محبوب چیز
شعبان کی تاریخوں کو یاد کرنا، کثرت سے اس کا تذکرہ کرتے رہنا، گنتے رہنا. آج اگر 15 تاریخ ہو گئی، اب ماشاءاللہ صرف 14 یا 15 دن رمضان رہ گیا. اس سے جہاں آپ بیٹھیں گے رمضان کی شان، رمضان کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کے محبت کا اظہار ہوگا. اور جب گنتے رہیں گے تو پھر دھوکہ بھی نہیں ہوگا. ورنہ اٹھیں گے سب روزہ رہے، ارے مجھے تو یاد ہی نہیں رہ گیا تھا. اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. نمبر 2، شعبان کے مہینے میں بہت ہی ضروری ہے کہ جن کے روزے پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوں، اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے رکھ لے، اور شعبان ان روزوں کے قضا کی آخری ایام ہوتے. ٹھیک ہے، پچھلے رمضان میں کسی کے روزے چھوٹے رہ گئے ہوں، سال بھر قضا کرنے کا وقت تھا، لیکن ابھی تک اگر کسی نے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کی ہے تو اب اس سے زیادہ تاخیر کرنے کا چانس اس کے پاس نہیں ہے. اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میرے ذمے جو ہمارے رمضان کے روزے چھوٹے رہتے تھے، ہمارے دن میں باقی رہتے تھے، نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں سال بھر قضا کرنے کا موقع نہیں لگتا تھا، لیکن جب شعبان آ جاتا تو پھر ہم نے کوئی پرواہ نہیں کرتی، قضا کر لیتی تھی. کیوں؟ شعبان میں اگر قضا نہ کر سکی تو میں گنہگار ہوں گی، اس کے بعد قضا کرنے کی مدت کا وقت ختم ہو جاتا ہے. نمبر 3، نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں بہت ہی زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. ابھی کوئی نہیں پوچھے گا، سب کس کے لیے پوچھیں گے؟ شعبان کی 15ویں تاریخ تو سب پوچھیں گے، اور ابھی روزہ رکھنے کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 12 مہینے میں رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے تھے، اور نبی علیہ السلام رمضان کے بعد شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے. کہتی ہے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں اس قدر روزہ رکھتے حتی یصلہ برمضان، یہاں پہ کہ قریب قریب رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے لیے آ جانا. آپ اتنا کثرت سے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے. ایک حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ شعبان کے مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ کیا بات ہے، کیا اس کی خصوصیت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ذاک شہر یغفر الناس عنہ. بھائی یہ شعبان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ اس مہینے سے غفلت میں رہتے ہیں. وذاک شہر، حالانکہ یہی شعبان کا مہینہ ہے، تورد الاعمال فیہ، اسی شعبان کے مہینے میں سالانہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. وَأُحِبُّ أَن تُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میں خوب شعبان میں کثرت سے روزہ رکھوں، تاکہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت بھی میں روزے کی حالت میں رہوں. سالانہ ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات، اور سال بھر میں 1 مہینہ کون؟ شعبان. وہ بھی شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اگر کوئی مخصوص تاریخ ہوتا جس دن وہ بندوں کے اعمال پیش کر دیے جاتے تو نبی علیہ السلام اسی دن روزہ رکھ لیتے. جیسے کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیونکہ پیر کو ہمارے اعمال، بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں تو ہم حالت روزہ سے رہیں. لیکن شعبان کا ایک نہیں بلکہ شعبان میں بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نہیں بتایا کہ شعبان کی کس تاریخ کو بندوں کے اعمال ہمارے سامنے
کہ اعمال پیش کیے جائے تو آپ حالت روزہ سے ہو. اور اگر آج کے مسلمانوں سے پوچھے جائے تو کیا کہیں گے؟ نہیں معلوم ہے شعبان کی 15ویں تاریخ رہتی ہے. نہیں سمجھے؟ آج کے مسلمان تو کہتے ہیں کیوں؟ وہ شعبان کو جانتا ہی نہیں، صرف شب برات کو جانتا. کیوں بھائی؟ اصل میں جس سے کھانا ملتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں. حلوے اور سارے کھانے کا انتظام کب ہوتا ہے؟ تو کھانے والا دن یاد ہے اور عبادت والا دن ہم بھولے ہوئے ہیں. اگر 15ویں شعبان کو آپ پیش کیے جاتے تو آپ 15 ہی کا روزہ رکھتے، لیکن آپ پورے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے. اور علت کیا ہم نے بیان کیا؟ تاکہ جس دن اعمال پیش کیے جائے میں حالت روزہ سے ہوں. تو اس لیے کثرت سے ہمیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت دیا ہے، استطاعت دیا ہے، عمل کرنا چاہتا تو شعبان کے مہینے میں کثرت سے وہ روزہ رکھے. لیکن شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کے لیے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار شعبان میں تم روزہ رکھو، شعبان میں روزہ رکھو، لیکن شعبان کے آخری 29، 30 یا 27، 28، 29 یعنی رمضان شروع ہونے کے 2-3 دن پہلے روزہ نہ رکھو. شعبان میں روزہ رکھو لیکن شعبان کے آخر میں جب رمضان بالکل قریب آ جائے پھر روزہ تو نہ رکھو، چھوڑ دو. وہ روزہ رکھنے والے دن نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، دوسری چیز یہ ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا اذا انتصف شعبان، شعبان کے 15 تاریخ تک تو روزہ رکھو، لیکن نصف آخر شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو تم روزہ نہ رکھو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ کہیں رمضان شعبان میں اتنا زیادہ روزہ نہ رکھ لے کہ رمضان شروع ہوتے آپ نڈھال ہو جائیں. کیوں؟ آپ کا دیکھ لیں رمضان شروع ہو رہا ہے، بھائی یہ روزہ رکھنا انسان کے جسم کو متاثر کرتا ہے. اور ابھی رمضان کا روزہ رکھیں گے نا تو 10 دن تک تو یہی کہ بھائی الحمدللہ اتنا آرام تو روزہ پتہ ہی نہیں چلتا، یہی کہیں گے نا. لیکن اب رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے 10-12 دن کے بعد. اب دوپہر تک تو غنیمت ہے، دوپہر کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بھائی نہیں یہ مسئلے میں کچھ احساس ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر جب آخری عشرہ آتا ہے اب وہ کر کے لے کے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو روزہ لگ گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے آخر تک آپ روزہ رکھتے رکھتے کمزور ہو جائیں، تھک جائیں اور اس کی وجہ سے نفلی روزہ رکھنا لگے اور اس کی وجہ سے فرض روزہ رمضان کا متاثر ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام نے آخری شعبان میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا تاکہ انسان کھا پی کر کے تیار ہو جائے اور رمضان کا روزہ اس کی وجہ سے متاثر نہ ہو. یہ تو رمضان شعبان کا روزہ رکھنا کثرت سے ثابت ہے. شعبان کے مطابق اور اس کے علاوہ کیا فضیلتیں آئی ہیں میرے بھائی؟ کسی بھی صحیح حدیث میں اس کے علاوہ کوئی فضیلت کوئی کسی فضیلت کا تذکرہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ شعبان کی 15ویں تاریخ جس کا نام ہم لوگوں نے شب برات، جہنم سے آزاد کر دینے والی، بری یعنی بری کر دینے والی رات بھائی. شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری. کس سے بری کر دینے والی؟ اس سلسلے میں ایک روایت نقل کی جاتی ہے، بہت ساری روایت، ان میں سے زیادہ سے زیادہ ان تمام روایتوں میں جس کی کچھ سند یعنی قابل قبول ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ وغیرہ کی روایت ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو
بخش کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ قبیلے بنو بکر کے بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت اور بخشش کرتا ہے۔ بس دو بدبخت ہیں جن کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ ہاں آئی بات سمجھ میں؟ کتنے؟ اور بعض روایتوں میں 3 آئے ہیں۔ 2 یا 3 وقت ہیں کہ ایسی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک، کون؟ وہ کلمہ پڑھنے والا انسان جس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس رات کو بخشوانا چاہتا ہے تو رات کو جگنے کے بجائے اس کا سب سے پہلا کام کیا؟ شرک سے توبہ کرے۔ آئی بات سمجھ میں؟ شرک سے توبہ کرے۔ دوسرا انسان اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت نہیں کرتا، اور مشاہد کس کو کہتے ہیں؟ مشاہد وہ انسان ہے جو اپنے بھائیوں رشتے داروں سے ناراض ہو، کینہ کپٹ رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہ رہو، اپنے رشتے داروں سے کینہ کپٹ بغض سے اناد نہ رکھو، اپنے دل کو پاک کرو۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا انسان وہ جس کی اس رات کو بھی مغفرت نہیں ہوتی، یہ وہ کلمہ پڑھنے والا مرد عورت امیر غریب انسان ہے جو مشاہد، جو اپنے بھائیوں رشتے داروں سے بغض و نفرت، کینہ کپٹ، حسد کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف کر دے، یہ بڑی مقدس چیز ہے، دل کو صاف کرنا۔ اگر اس رات کو کوئی انسان اپنی مغفرت و بخشش کرانا چاہتا ہے تو پہلے اپنے بھائیوں سے اپنے دل کو صاف کر لے۔ بعض روایتوں میں ایک تیسرا اور بدبخت ہے جس کا تذکرہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے ہم کو بچائے۔ پوچھا گیا وہ کون؟ آپ نے فرمایا وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتا ہے۔ یہ ایسے مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ بڑی سے بڑی رات اور مقدس سے مقدس عمل میں بھی عمل کی وجہ سے ان کو بخشا نہیں جاتا۔ ماں باپ کا نافرمان، اپنے بھائیوں سے حسد کینہ کپٹ بغض نفرت کرنے والا، اور نمبر 3 شرک اور کفر و بدعات میں مبتلا رہنے والا انسان۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تینوں برائیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، اس پر بھی اکثر اہل علم کا کلام ہے، بعض اہل علم اس کی تصحیح کرتے ہیں، لیکن جو تصحیح کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس رات کی یہ مغفرت اور بخشش والی فضیلت تو ضرور ثابت ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت یا رات کو اجتماع کرنا، جگنا اور نماز پڑھنا، اس کا کوئی ثبوت اس حدیث سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت سے بچائے۔ آگے اور یہ تو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز بھائی شامل نہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا؟ اللہ اکبر۔ نمبر 1 شعبان کا مہینہ آ جائے تو بہت سارے علاقوں میں حلوہ پکاتے ہیں لوگ۔ کیا بناتے ہیں؟ حلوہ، اور کافی کڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ہم نے بھائی یوپی کے علاقے میں دیکھا کافی کڑا ہوتا ہے، اس کو پتھر سے توڑنا پڑتا ہے، اتنا کڑا بنا دیتے ہیں۔ ہم نے بعض علاقوں میں ایسے دعوت تو نہیں، پوچھا یہ کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں بھائی کیا بات ہے؟ اصل میں حضرت اویس کرنی نے جب سنا کہ جنگ احد میں نبی علیہ السلام کا ایک دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو ادھر سے وہ اپنا ایک دانت توڑ ڈالے نبی کی محبت میں۔ پھر انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کا یہ دوسرا دانت توڑا ہو، تو نبی کے محبت میں دوسرا دانت بھی توڑ دیا۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے یہ دو نہیں تیسرا دانت، تو تیسرا توڑ دیا۔ اس لیے پورے 32 دانت نبی کے محبت میں عاشق رسول نے توڑ دیا۔ کس نے؟ اویس کرنی نے۔ میں نے کہا اچھا بھائی تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے جتنا کڑا بنایا ہے تو اویس کرنی اتنا کڑا حلوہ بنائے ہوں گے تو وہ کیسے چبائے ہوں گے؟ کیوں اس کو تو توڑنا پڑتا ہے، اور اویس کرنی کے 32 دانت سب کے ساتھ بڑا گھبرایا وہ۔
یہ کیا قدم آ رہا بھی ایسی بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا اچھا میں بتاؤ یہ کب کا واقعہ ہے؟ کہا یہ شعبان کا مہینہ، شب برات شعبان کا مہینہ تھا۔ میں نے کہا بیوقوف، عقل کے دشمن، سوچنا چاہیے شعبان، رمضان، شوال کے مہینے میں جنگ احد ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس مہینے میں شہید ہوئے؟ شوال میں، اور حلوہ کس مہینے میں تو کھا رہا ہے؟ پورے 2.5 مہینہ اویس کرنی کا یہ کہانی، یہ قصہ بالکل گڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اگر محبت کا تقاضا یہ تھا کہ دانت توڑ لے تو اللہ سب سے پہلے ابو بکر اپنا دانت شہید کیے ہوتے، عمر اپنا دانت توڑے ہوتے، لیکن یہ خودکشی ہے اپنے ہاتھ سے اپنے اعضاء کو خراب کرنا۔ اویس کرنی جیسا نیک انسان ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اویس کرنی کی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر، نیک صالح انسان تھے، لیکن دانت توڑنے والا قصہ بالکل گڑھا ہوا اور بنایا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں حقیقت سے۔ حلوہ خوروں نے ان کے نام پر یہ کہانی کہی ہوئی ہے۔ نمبر 2 میرے بھائی، اس رات کو چراغاں کرنا، اللہ اکبر، اس قدر جو ہے گھر تو کم لیکن قبرستان، اگر پہچاننا ہو کہ مسلمانوں کا قبرستان کہاں ہے تو شعبان کی 15ویں تاریخ کو، اللہ اکبر، مولا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، یہ اصل میں غیر مسلم ایک لاوی تھی، بظاہر انہوں نے اسلام میں داخل ہو کر کے باطنیوں نے یہ عقیدہ شروع کیا اور چراغ جلا کر کے خوشی منانا اور چراغ جلا کر کے عبادت کرنا، یہ اصل میں طریقہ ہندوؤں کا۔ پتا نہیں رام آیا تھا تو لائٹنگ کی گئی تھی ہندوؤں نے، کہ کتنے سال کے بعد آیا تھا؟ 14 سال کے بعد آیا تھا، تو ہندوستان کے ہندوؤں نے چراغ جلایا تھا خوشی میں۔ میرے بھائی یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے چراغاں کرنا، اور یہ مجوسیوں کا ہے۔ مولا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مجوسیوں کی سازش ہے کہ شب برات کو آگ جلایا جائے اور درگاہوں پر جلایا جائے اور لوگ وہاں کر کے طواف کریں، پیشانی ٹیکیں اور قبروں کو جا کر کے سجدہ کریں۔ مجوسی آگ پرست تھے، اس کے ذریعے روسی مسلمانوں میں آگ پوجنے کا سلسلہ قائم کیا۔ یہ مسلمانوں کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ نمبر 4 لوگ کہتے ہیں زندوں کی عید 2 ہے، عید اور بقرعید، اور مردوں کی عید 1 ہے، شب شعبان کی 15ویں تاریخ کو لوگ کہتے ہیں یہ کس کی عید ہے؟ مردوں کی۔ گھر سجایا جاتا ہے، بہترین کلر کیا جاتا ہے، اور عورت کو کہا جاتا ہے ہاں تمہارے سرتاج انتقال کر گئے تھے، آج وہ بھی تشریف ہے کہ نہیں؟ باقاعدہ اللہ اکبر، وہ کیا خوبی ہے ان کے اندر کہ حضرت شعبان کی 15ویں تاریخ کو آتے ہیں۔ سوچنے کی چیز ہے یہ کیسی باتیں، اسی لیے باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے اس نیت سے کہ باقاعدہ مردے آج گھروں میں آتے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا دے دیا؟ مردوں کی عید ہے۔ اس لیے کھانا بھی ہونا چاہیے اچھا، یہ بھی ہونا چاہیے، سب کچھ۔ اب سوال ہے کہ مردے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بھائی قرآن تو کہتا ہے مردے آتے نہیں، آ سکتے ہیں مردے نہیں۔ ابھی عشاء کا درس دیا، ساتھی تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ حضرت اچھا یہ تو اولیاء کی روحیں تو اسے گھومتی رہتی ہے نا، اولیاء کی روحیں تو گھومتی رہتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ بندوں ہماری فریاد سننے کے لیے ان کی روحیں گھومتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا پرسوں بسم اللہ خاں مرے ہیں ان کی روح، ارے وہ تو بڑا ولی تھا، اللہ اکبر، بسم اللہ خاں بھی ایک نیا ولی پیدا ہو گیا، کہا تو بڑا ولی تھا، ابھی اس کی روح مذکور
عقیدگی. اب قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھو واقعی روحیں آتی ہیں مردے آتے ہیں کہ نہیں. اچھا مردے آتے ہیں آتا ہوا کوئی دیکھتا؟ سارا خیال سارا ڈرامہ خیالی ہے. کیا آنکھ بند کر لو کہ آئیں گے ذرا بات ہو جاؤ دروازہ کھول دو اس پر پاؤں رکھنا اس پر ہاتھ لگانا ہٹ جاؤ اور بس آئے اتنا شور مچا دیا جائے کہ واقعی یقین ہو جائے کہ ہاں آتے ہی ہیں. آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ قرآنی آیات نمبر 1 قرآن نے وعدے کر دیا کہ روحیں آتی نہیں. آئے سورۃ المؤمنون سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100. حتی اذا حضر احدهم الموت قال ربی اللہ اکبر. اے لوگوں جب ان کی موت آتی ہے اور روح قبض کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں رب ارجعون. روح اللہ تعالیٰ سے کیا کہتی ہے؟ ربی اے میرے رب ارجعونی اللہ مجھے ایک مرتبہ اور دنیا میں. کیا خیال ہے روح دنیا میں آنے کی اپیل کس سے کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. بات سمجھ آ رہی نا؟ کہاں کی آیت ہے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100. رب ارجعون اللہ ایک مرتبہ مجھے اور لوٹا دے. جواب کیا ملا؟ کلا ہرگز نہیں اب دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا. انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. ہرگز نہیں ہے لوگوں سن لو روح قبض کر لینے کے بعد دنیا میں لوٹائی نہیں جاتی. انہا کلمۃ هو قائلها یہ بکواس کرنے والا بکواس کر رہا ہے. اس کی روح اس کی بکواس نہیں سنی جا سکتی. اس کی اپیل رد ہے. اس کی روح کو نہیں لوٹایا جا سکتا. کب تک؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب روح کو ایسی جگہ رکھ دیا گیا ہے کہ روح اور دنیا کے درمیان ایک ایسی دیوار ہم نے کھڑا کر دیا ہے کہ اب قیامت تک وہ دیوار ہٹنے والی. کیا پتا چلا؟ اب قیامت تک روح دنیا میں نہیں. لیکن جس کو ختم دے کے پڑھنا وہ تو کہتا ہر جمعرات کو آتی ہے. معاملہ ہے میرے بھائی وہ تو کیا کہتا ہے ہر جمعہ رات کو اور پھر یعنی ہفتے میں ایک دن اور سال بھر میں سوے. اللہ اکبر. اور اگر آپ انکار کر دیں تو ظالم کیا کہے گا؟ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. اس طرح سے کہہ کے تسلی. اللہ اکبر. میرے بھائی ذرا غور کرو یہ سورۃ المؤمنون کی آیت. اللہ نے وعدہ کر دیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. برزخ جانتے ہیں نا؟ برزخ کہتے ہیں اس دیوار کو اس آڑ کو جو دیکھنے میں نظر نہ آئے. اللہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہا برزخ لا یبغیان. یہ دو دریائے ہیں ایک کا پانی میٹھا ہے دوسرے کا پانی کھارا ہے. ایک کا سفید ہے دوسرے کا ہرا ہے اور دونوں آپس میں مل رہے ہیں. دونوں آپس میں مل رہے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں نہ کھارا پانی میٹھے میں ملتا ہے اور نہ میٹھا کھارے میں. اللہ فرماتے کیوں؟ برزخ ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایک پانی دوسرے پانی سے ملتا نہیں. اللہ نے فرمایا ایسے ہی مردوں اور دنیا کے مردوں کی روح ہے اور دنیا کے درمیان ہم نے کیا کھڑا کر دیا ہے؟ اب آنے والے نہیں کتنا بھی حلوہ پکا لو ختم شدم دے لو ملا تو کھائے گا لیکن مردوں کو فائدہ مردے نہ آ سکے. آیت نمبر 2 دوسری آیت اور بڑا سنیں. جو چلا گیا تو آنے کے لیے تیار بھی نہیں. کیوں؟ جنت کا مزہ پہنچانے کے بعد وہ تمہارے سوجی کا حلوہ اور گوشت کی بریانی اس کو پسند کیوں؟ اور سورہ کہف کی آخری آیت
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان اور عمل صالح لائے ان کا ٹھکانہ کہاں ہو گیا؟ جنات الفردوس نزلا لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے ٹلنا نہیں چاہتے۔ کتنا بھی بلاؤ گے، حاضر کرو گے، روح حاضر ہونے والی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اعلان کر دیا لا یبغون عنہا حولا، روح وہاں سے دنیا میں آنا نہیں چاہتی۔ میرے بھائی آنا ہی نہیں چاہتی تو نہ آنے والوں کو کون برا سکتا ہے؟ تیسرا مقام اور ذرا سنو میرے بھائیو، یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ مرنے والا جو مر چکا ہے، کتنا بھی اعلیٰ انسان ہو، اگر وہ تڑپ رہا ہو اور دوبارہ واپس بھی آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ روح ایک مرتبہ دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آتی نہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ 40 دن تک وہ بھٹکتی رہتی ہے۔ اس لیے اتنا لوگ خوف زدہ رہتے ہیں 40 دن تک مت پوچھو، اور اسی میں کہیں اگر رات کو کہیں پرندہ بول گیا یا اڑ گیا تب تو پورے گھر والے بیمار۔ کیوں؟ عقیدہ ہے کہ روح گھومتی رہتی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اٹھاؤ سورہ یاسین، سورہ یاسین، قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون۔ اس مرد مومن کو جب ظالموں نے، کافروں نے قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے روح کو کیا کہا؟ قیل ادخل الجنہ، کہا کہ جنت میں تو داخل۔ جنت میں گئی ماشاءاللہ، بڑا مزہ پایا روح نے۔ اب روح کی ایک ہی تمنا ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش کی مجھے دنیا میں ایک مرتبہ جانے دیا جاتا، کاش کی میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ہم جنت میں آ گئے تو کیا مزے کی زندگی گزر رہی ہے۔ کاش کی میری اس مزیدار زندگی کی خبر میری قوم کو کوئی دے دیتا۔ اگر روح آ سکتی تو کیا کہتی؟ اللہ تعالیٰ ایک دن کے لیے چھٹی دے دے، جاؤ اپنی قوم کو بتا کر کے پھر واپس آ جاؤ گی۔ سورہ یاسین کیا دھیان ہے نا؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ایک مقام اور ذرا یاد کر لی میرے بھائی، آج شرک کا ہمارے ہندو پاک میں شرک سب سے بڑا ذریعہ یہ بنا ہوا ہے کہ اولیاء ہوں یا نیک لوگ، ان کی روحیں ہمارے یہاں آتی اور جاتی رہتی ہیں، دنیا میں گھومتی رہتی ہیں، اور لوگوں کی ضرورتیں اور حاجتیں وہ پوری کرتی رہتی ہیں۔ یہ عقیدہ سمجھ لو، روح چاہے نبی کی ہو یا ولی کی، برے کی ہو یا اچھے کی، روح دوبارہ واپس آتی نہیں۔ اور سورہ فجر، یہ چوتھا مقام ہے، سورۃ الفجر، والفجر بنا یعنی وہاں سنو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یاد ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی گئی جنت کی، اب واپس آنے والی تو جنت کیسی کی جانے کے بعد پھر آتی رہی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ نفس، ارجعی، اب دنیا میں تمہارا مطلب پورا ہو گیا، ارجعی الی ربک، واپس چلو تم اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، رب تم سے راضی اور تمہیں اتنا دے گا کہ تم خود اللہ سے خوش ہو جاؤ گی۔ آگے فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں تم بھی داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور یہاں باہر رہنے کے بجائے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا صدیق اکبر نے کہا یا سبحان اللہ، یا رسول اللہ، وہ کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ زندگی کا جب آخری وقت ہو اور موت کے وقت اسی کی جب روح قبض کی جائے تو
فرشتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان کیا جائے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ابو بکر کہتے ہیں یار اس سے تو بڑا خوش نصیب ہے. آج ہمیں یا ابا بکر ابو بکر مبارک ہو تم مرنے لگو گے تو فرشتے تم کو بشارت سنائیں گے. صدیق اکبر مارے خوشی کے رو پڑے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہاں چلی جاؤ جنت میں. میرے بھائی یہ 4 صورتوں کے میں نے آیتیں پیش کی ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ روحیں پلٹ کر کے آتی نہیں نہ تو جمعرات کو اور نہ شب. جب روحیں آتی نہیں تو مردوں کی عیدیں منانے کا سلسلہ بھی بالکل ختم. اب ان سال انشاءاللہ ہم لوگ گھر کی عید آئیں گے نہیں تیاری نہیں کریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں کیونکہ مردوں آئی تھی ان کی عید کیا جب آئے گئے عید کیسے ہوگی؟ گئے دنیا سے. اللہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں روح رکھی ہے اور برے ہیں تو ان کے حساب سے اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ مقام عطا فرمائے کہ مرنے کے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. آج بہت سے جگہوں پر نماز کا انتظام ہوتا ہے. میرے بھائی نبی علیہ شروع میں نے تقریباً 5-6 اصول بتائے ہیں ان کو سامنے رکھو. اگر نبی علیہ السلام نے شب برات کو نمازوں کا اہتمام جس طرح سے آج کیا جاتا ہے یہ نہیں کیا ہے تو اب بتائیں کرنا سنت ہے کہ نہ کرنا سنت ہے؟ نہ کرنا. حدیث سے صحابہ سے تابعین سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. تقریباً 600 سال تک وقت گزر گیا تھا یہ اجتماعی نماز کا اور الفیہ نماز کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. دمشق کی مسجد میں دمشق کی جامع مسجد میں ایک تاجر بیچارہ کہیں سے آ گیا مسجد میں ٹھہر گیا. رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگا. تلاوت قرآن بڑی اچھی تھی. قرات اس کی بڑی بہترین تھی. کوئی عورت نکلی تھی اس نے جا کر کے اپنے شوہر سے کہا تم سوئے پڑے ہوئے ہو دیکھو ماشاءاللہ ایک اللہ کا نیک بندہ نماز پڑھ رہا ہے. بہرحال اب لوگ صبح کہیں گے بھائی وہ نماز آج کیوں پڑھا؟ اتفاقاً وہ شعبان کی 15ویں شب تھی اور وہ بیچارہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. اب لوگوں نے کہا واہ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا شب برات کو نماز پڑھنے کے لیے. تھا کون وہ بیچارہ؟ اس طرح سے شب برات کی راتوں میں نماز کا اہتمام. اللہ اکبر. اور چلتے چلتے کہاں تک ترقی کر گئی؟ سنتوں بھرا اجتماع. کیا؟ سنتوں بھرا اجتماع. شہر کا بھی انتظام، صلاۃ التسبیح باجماعت، نعت خوانی بھی ہوگی، شب بیداری بھی ہوگی اور فجر سے پہلے سب جا کر کے یہ بدعات پر عمل کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو چیزیں اللہ کے رسول نے کیا ہے وہی کرو اور جو نہیں کیا ہے ان کو نہ کرو. عبادات میں انسان آزاد نہیں ہے. ہمیں وہی عبادات کرنی ہے، انہی راتوں کی عبادت کرنی ہے جن راتوں میں اللہ کے رسول نے کوئی مخصوص عبادت کی ہے. ایک حدیث بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. آپ لوگ ذرا بتائیں ہفتے بھر میں سب سے مقدس دن کون سا ہے؟ جمعہ اور جمعے رات. جمعے کا دن اور جمعے کی آج والی رات نہیں آج والی کل والی رات کل آنے والی رات سب سے مقدس ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے جمعے کو سارے دنوں کا سردار سید الایام بنایا ہے. راتوں میں سب سے بہتر جمعے کی رات اور دن میں سب سے بہتر مقدس ضرور ہے لیکن اللہ کو کیا ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں رات کی اور دن کی فضیلت تو ضرور ہے. صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیکن لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام بین الایام او کما قال علیہ السلام. اے لوگوں یاد رکھو جمعے کی رات کی بڑی فضیلت ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت خاص نہیں کیا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی ہفتے بھر تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہ کہ آج جمعرات بڑی
تھے ویسے ہی جمعے کی رات گزار. کیوں؟ جب اللہ نے کوئی عبادت خاص فضیلت دیا ہے لیکن اس کے لیے کوئی عبادت مخصوص نہیں کیا ہے تو تم بھی اس کے لیے کوئی عبادت مخصوص نہ کرو. آپ نے فرمایا جمعہ سید الایام ہے لیکن خبردار جمعے کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرو. اگر کسی رات اور دن میں کوئی مخصوص عبادت انسان اپنی طرف سے کر سکتا تھا تو جمعے کی رات تھی اور جمعے کا دن تھا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا فضیلت تو ضرور ہے لیکن کوئی عبادت ان کے ساتھ مخصوص نہ کر لو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ بدعات سے بچائے اور سنت کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج کل جمعے کی رات کو اپنا کہنا ہی بہتر ہے. اللہ سے نے فرمایا خبردار جمعے کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص نہ کرو. اور ہم نے کیا کیا؟ جمعے کی رات کو بدمعاشی کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے کیا کر لیا؟ کیا خیال ہے؟ جو ہفتے بھر برائیاں نہیں کرتا ہفتے بھر کی ساری کسر انسان کس رات کو نکالتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ افضل ترین رات کے ساتھ ہمارا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے درسوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بھائی ایک سوال آیا ہوا ہے. بھائی نے کسی نے سوال کیا جنوں کو موکل بنانا، ان سے اپنے دوسروں کے کام کرانا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ شرک ہے. موکل بنانا قرآن نے اس کو شرک قرار دیا ہے. اسلام یہ جائز نہیں. اس لیے بھائی موکل اس وقت آپ کا کام نہیں کرتا جب تک کہ آپ سے کچھ حرکتیں کروا نہ لیں. ورنہ اگر کوئی موکل والا اس کا امتحان ہو پتا چلے کہ کچھ نہ کچھ نے کفر شرک کیا ہو کرتا ہے جبھی شیطان اس کے، اور وہ جن نہیں ہوتے تو شیطان ہوتا ہے. قرآن کیا کہا؟ شیطان. ہم کہتے ہیں بابا کا موکل، بابا بھی شیطان وہ بھی شیطان. اور ہم کیا کہتے ہیں بابا بڑے پہنچے نہیں، کیوں؟ ان کے پاس موکل ہے. اگر موکل ہے کہہ تو چلا جائے اسرائیل کو برباد کر کے آ جائے. نہیں، یہ وہ نہیں کرتے. پھر کیا کرتے ہیں؟ تمہارے گھر میں چوری ہوگی وہ بتائیں گے تمہارا سامان خالہ نے چرایا. یہی کرتے ہیں سب. جھگڑے کی، لڑائی کی، فساد کی باتیں وہ کرتے ہیں. اگر وہ بابا کا موکل ہوتا تو شرافت کا ثبوت دیتا، لیکن شرافت کا ثبوت نہ بابا دیتے ہیں نہ وہ دیتے ہیں. سبحان اللہ.